السلام علیکم دوستو، میں ہوں نازیہ کمل نازی اور آپ اس وقت منسلک ہیں میرے یوٹیوب چینل نازیہ کمل نازی آفیشیل کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اپنے بہت مقبول ناول چھیل کنارہ کنکر کے بارے میں۔ چھیل کنارہ کنکر کہ جس کی تخلیق صرف ایک خواب پر بنی۔ وہ خواب کیا تھا، یہ ناول کیسے لکھا اور یہ کتنا مقبول ہوا، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بہت سے ممالک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قارئین نے اسے پسند کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز بہت ہی زیادہ دلچسپ اور آپ کے تمام پسندہ ناول پر مبنی ہوں گی۔ چھیل کنارہ کنکر میرا وہ ناول کہ جس نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سے ممالک میں اپنی مقبولیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ چھیل کنارہ کنکر کا بنیادی موضوع محبت اور لال مسجد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عروج و زوال کی انمول تاریخ سے منسلک ہے۔ چھیل کنارہ کنکر کہانی ہے ہانیہ صفدر اور میکال حسن کی، جن کی محبت غلط فہمیوں کی بھینٹ چڑھ کر انہیں علیحدگی کے مقام تک لے آئی، یہاں تک کہ میکال حسن کا چھوٹا بھائی نہال حسن اپنی دوستی کی خاطر اپنی بے تحاشا محبت سے ہانیہ صفدر کا دل جیتنے اور اسے اپنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میکال حسن کو یہ شکست گوارا نہیں ہوتی اور وہ ہانیہ صفدر کو ہمیشہ خالی ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ نہال حسن ہانیہ صفدر کے لیے دنیا کا بہترین مرد ثابت ہوتا ہے۔ تاہم اس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ عین عالم شباب میں شادی کے فقط کچھ ہی عرصے کے بعد برین ٹیومر کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد میکال حسن کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہانیہ صفدر سے معافی مانگ کر اسے دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ دوستو، چھیل کنارہ کنکر کہانی ہے ظاہر عباس کی، جو ایک دیہاتی مرد ہے اور اپنی بچپن کے منگیتر سارہ افضل کی محبت میں اس کی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک امیر ترین لڑکی ثانیہ عباس کے فلیٹ میں ڈاکہ مارنے جاتا ہے۔ ثانیہ عباس کو دیکھنے کے بعد اس کی نیت اس پر خراب ہو جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے آتا ہے، مگر اس کا ضمیر اسے حرام کاری کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا وہ ثانیہ عباس کو زبردستی نکاح کے لیے تیار کرتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ نکاح کے بعد اپنا مقصد پورا کر کے وہ اسے فلیٹ میں تنہا چھوڑ جاتا ہے۔ ثانیہ رو رو کر اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ بعد میں بھجوا دے گا۔ تاہم اس کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ اس کی بچپن کے منگیتر سارہ افضل اس کے ساتھ دھوکہ کر جاتی ہے۔ اس کی زندگی اس دھوکے کے بعد بکھر کر رہ جاتی ہے اور وہ بہت بدل جاتا ہے۔ اب وہ ثانیہ عباس کو اپنانا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی۔ شہری لڑکی ہونے کی وجہ سے گاؤں میں اس کا دل نہیں لگتا، تاہم رفتہ رفتہ اسے ظاہر عباس کی عادت ہو جاتی ہے اور اسے اس کا گاؤں اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہیں اس کی ماں لندن سے آ جاتی ہے اور دونوں کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ ظاہر کو بھی طلاق کے لیے مجبور کرتی ہے، مگر ظاہر طلاق نہیں دیتا تو وہ اپنی بیٹی کو دھوکے سے لندن لے جاتی ہے اور وہیں سازش کے تحت ظاہر اور ثانیہ کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، مگر تقدیر ایک بار پھر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے آتی ہے اور ان دونوں کے بچے ان کے درمیان ساری نفرتیں دور کر کے ان کے ملاپ کا سبب بن جاتے ہیں۔ پیارے سامعین، چھیل کنارہ کنکر کہانی ہے ایاد عبدالہادی کی، جو کہ امریکی فوج کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور امریکی جیل گوانتانامو بے میں مسلمان قیدیوں پر بے تحاشا مظالم ڈھاتا ہے۔ یہاں ایک مسلمان قیدی فاطمہ اس کا دل اور زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اسلام قبول کرتا ہے اور ایک روز موقع پا کر فاطمہ کو وہاں سے لے کر گوانتانامو بے جیل سے فرار کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں وہ جان کی بازی ہار دیتا ہے، مگر فاطمہ اسے فراموش نہیں کر پاتی۔ ایاد عبدالہادی کی محبت کا روگ اسے دیمک بن کر چاٹنے لگتا ہے۔
تبھی اس کی تقدیر اسے عزیر ہمدانی کی زندگی میں لے آتی ہے، جو کہ ماں باپ کی وفات کے بعد اپنی ایک دادی اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ اپنی مجبوری میں فاطمہ بے سر و سامانی میں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے زبردستی اس کے گھر میں گھستی ہے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو اس کی بیوی بتا کر زبردستی اس کے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ عزیر کی بوڑھی دادی اس کی محبت اور سگڑاپے سے بہت زیادہ متاثر ہو کر اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ فاطمہ کا ضمیر اس دھوکے پر اسے ملامت کرتا ہے، مگر وہ بہت مجبور ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک روز اس کے کردار، اس کے سلیقے اور محبت کو دیکھتے ہوئے عزیر ہمدانی کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں روک لیتا ہے۔ پیارے سامعین، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جھیل کنارہ کنکر میں اور بھی بہت سے کردار اور موضوعات ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ناول نہیں پڑھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آج ہی اس ناول کو خریدیں اور اسے پڑھیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔